السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک علمی جائزہ۔ دوستو، ہر سال ماہ ربیع الاول کی آمد پر ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جشن وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو ہوئی۔ عید میلاد کے نام پر کی جانے والی یہ خوشیاں ولادت پر ہیں یا وفات پر؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے یا نہ منانے کے مسئلے سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن وفات پائی، تاکہ کہیں غلطی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں منانے کا دانستہ جرم نہ کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات تو تمام مؤرخین اور سیرت نگاروں کے درمیان متفق علیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن پیر ہے، اور اصحاب تاریخ و سیرت ہی نہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ رہا معاملہ تاریخ کا، تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نہیں ملتی، البتہ سیرت ابن اسحاق کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، جس سال کہ ابرہہ اور اس کے لشکر نے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا اور غضب الہی کا شکار ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی صحیح تاریخ کے دلائل۔ رہا معاملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے، تو اس میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، جبکہ ماضی قریب کے دو عظیم سیرت نگاروں میں سے علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین میں، اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی از روئے تحقیق جدید صحیح ترین تاریخ ولادت قرار دیا ہے۔ جشن میلاد کی حقیقت۔ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں۔ آج کل 12 ربیع الاول کے دن کو عید کا دن تصور کیا جانے لگا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں صرف 2 ہی عیدیں بتائی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اگر اس دن جشن منانا کوئی ثواب کی چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کا حکم دیتے، امت کو ثواب سے کبھی محروم نہ کرتے۔ واضح رہے کہ 12 ربیع الاول کا دن 23 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آیا ہے، 2 مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، 10 مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، 12 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، 5 مرتبہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور 19 مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا ہے۔ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے منانے کا حکم دیا، اور نہ ہی خلفائے راشدین نے، اور نہ کسی اور نے اس دن کو عید کا دن بنایا، حالانکہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے اور دین کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ اگر یہ کوئی ثواب کی چیز ہوتی
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آپ کو اس سے محروم نہ رکھتے۔ سیرت طیبہ کو عملی طور پر اپنایا جائے۔ سیرت مبارکہ کے تذکرے سے اصل مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب کی اتباع کی جائے، آپ کے نقش قدم کی پیروی کی جائے، کیونکہ دنیا و آخرت کی تمام سعادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے وابستہ ہیں۔ یوم ولادت منا لینے سے یہ سعادت حاصل نہ ہوں گی، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے یہ اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ سورہ آل عمران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اجاگر کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیرت کے تذکرے کرنا ثواب ہے، لیکن سیرت مبارکہ کے تذکرے میں اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اجاگر کیے جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت و تقوی، اخلاص و للہیت اور عبدیت و تعلق مع اللہ کی کیفیت کیا تھی، فرائض و عبادت کا کتنا اہتمام تھا، دعوت اللہ کا کیا جذبہ تھا، صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرماتے تھے، دنیا سے بے رغبتی کا کیا عالم تھا، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا کس قدر اہتمام تھا۔ الغرض دین کے تمام شعبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی کے مختلف پہلو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔